حکومت بھی ظاہر ہے سیاستدانوں کی ہے، اپوزیشن میں بھی سیاستدان ہی ہیں، اور جھوٹ، ڈھٹائی، بے شرمی ہمارے بیشتر سیاستدانوں کی فیوریٹ ترین چیز ہے۔ جھوٹ ان کی آکسیجن، جھوٹ ان کی خوراک، جھوٹ ان کا لباس اور جھوٹ ہی ان کا پیشہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خفیہ کیمرے خود تو چل کے آئے نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس چیز میں کیوں دلچسپی لینی چاہیے کہ یہ حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس کو ذرا میکرو لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے سیاستدان نے کیا ہے، اور جو کچھ یہ اس ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک چپڑ کناتن سی خاتون نے کہا تھا، میں نے یہ منگوا کے رکھا ہوا ہے موازنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومتوں کا، پرویز مشرف صاحب، جنید روشن تنولی صاحب کی ہے۔ یہ ایک ریسرچ بریف ہے، Comparison of Economic Growth Under Democracy and Dictatorship۔ اچھا، ایوب خان صاحب کا دور دیکھ لیں، ان کا، پرویز مشرف صاحب کا۔ باقی اس ملک کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید میرا ہی دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں اس ڈیموکریسی، ان سیاستدانوں، یہ ایکسچینج کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو اور چور ہیں۔ اچھا، یہی کھیل کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چلتا تھا، وہ کہتا تھا یہ، اور وہ بی بی کہا کرتی تھی کہ یہ چور ہیں۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں۔ میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دونوں سچے ہیں۔ سو ہمیں ان جزیات میں جائے بغیر یہ سوچنا چاہیے کون ہے کون بیسکلی، حکومت نے کیا ہو یا اپوزیشن نے کیا ہو، کیا سیاستدانوں نے ہے۔ تو باقی جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے سوالوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے نکل آنا چاہیے۔ ہمیں حقیقی بنیادی سوالوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے عوام کے مقدر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ کیمرے اس نے لگائے یا اس نے لگائے، تو دونوں کون ہیں؟ پولیٹیشین ہیں۔ یہ پولیٹیشین نے لگائے، لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے کیا مطلب، ڈاکو کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے۔ جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے یا جس کو رازن نے لوٹا ہے، اس کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا کس برادری سے کیا تعلق تھا۔ سو دیٹ از ناٹ دا کوشچن۔ بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور اس ملک میں زبان زد عام ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو سسٹم ہے جس کے بارے میں سر عام لکھا جا رہا، بولا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ مثلاً جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں ایک میگزین میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اس کے ٹائٹل پہ تھا کہ اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور۔ غریب کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ، اور امیر آدمی کو تحفظ دیتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے۔ سو اصل سوالوں کی طرف فوکس کریں۔ میرے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا خیال ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، ملک ہیں میرے آبائی شہر لال پور سے، انہوں نے اس کو فیصل آباد لکھا ہے، جس کو میں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ جی صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ الیکشن میں فتح حاصل کر لی ہے اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ الیکشن ہار چکے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کیا کہنا ہوگا عبید ملک صاحب؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں بھائی کہ اللہ جانے ہم لوگ ان فروئی سطحی قسم کے سوالوں سے نکل کر حقیقی بنیادی جوہری اہمیت کے جو حامل سوال ہیں ان کی طرف کب متوجہ ہوں گے. اب ان دس پرٹیکولر کیس صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی والا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں بھائی میرے. اس وقت انہوں نے کون سی توپ چلا دی تھی؟ کوئی چیز یاد ہے؟ اب تو پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا کوئی نام لے تو وہ نیکلس یاد آتا ہے، وہ ٹرکش پتہ نہیں پرائم منسٹر دے کے یا پریزیڈنٹ کی اہلیہ دے کے گئی تھی. کیا کر لیا تھا؟ اچھا چیئرمین سینٹ ہو کے کون سی توپ چلا لیتے ہیں. دوسری طرف صادق سنجرانی صاحب تو پہلے بھی چیئرمین تھے، ایک بار پھر وہ منتخب ہو گئے ہیں، تو اور پہلے بھی تھے تو ساری تفصیلات آپ کو بھی یاد ہوں گی، مجھے بھی یاد ہیں. میں تو اعتراف کرتا ہوں اپنے ویورز کے، میں نے کالم بھی پچھلے دنوں لکھا تھا، اپنے قارئین کے سامنے بھی میں نے یہ اعتراف کیا کہ میں ان چیزوں سے میری دلچسپی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایک لا تعلقی کا عالم ہے میرا ان چیزوں کے ساتھ. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مجھے اگر کوئی دلچسپی اب رہ گئی ہے وہی جو پچھلے سوال میں تھا، پاکستان کا مستقبل، پاکستانیوں کا مستقبل، ان کا کچھ بنتا ہے نہیں بنتا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون رپیٹ ہو رہا ہے کون رپیٹ نہیں ہو رہا، کون جیت گیا ہے کون ہار گیا ہے. اس سے اگر ایک ایوریج عام پاکستانی کی زندگی پہ، ان کی اولادوں کی زندگیوں پہ کوئی اگر فرق پڑتا ہو تو دلچسپی لینا بنتا ہے، اس پہ سوچ بچار. ادروائز اب تو سچی بات ہے اس طرح کے سوالوں پہ بھی نا کراہت آنے لگی ہے. یہ مریم نواز کا بیان تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت گرانے کے لیے قائم کی ہے. تو حکومت گرانے کے بعد کیا آپ نے مونگ پھلیاں بیچنی ہیں بھائی؟ وہ ظاہر ہے حکومت گرانے کے بعد حکومت بنانے کے لیے کی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ ہمارا سیاستدان سرتاپا جھوٹ ہے. اس کی آکسیجن بھی جھوٹ ہے، اس کا کھانا بھی جھوٹ ہے، اس کا پہننا بھی جھوٹ ہے. سو یہ جھوٹ ہے اور بہت ہی ننگا، بہت ہی آبویس قسم کا جھوٹ ہے. اچھا تو دوسری جانب کی جی آصف علی زرداری صاحب اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سیاستدان ہے، اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو کس کے پیچھے بھاگے گا؟ آخر پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. تو مشتاق شرجیل صاحب یہی آپ کا بنیادی سوال ہے. باقی تو جو ہے سو ہے. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. دیکھیں میرے بھائی، پاکستان بیسکلی پاکستانیوں کو کہتے ہیں. مطلب پاکستان کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، کھیت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، چشمے ہیں، جنگل ہیں، صحرا ہیں چولستان کے، اور یہ وہ. تو پاکستان تو اس کوٹرائرس کا ایک جغرافیائی اکائی کا نام ہے نا جی. وہ تو ایک بے جان پاکستان بیسکلی نام ہے پاکستانیوں کا. پہلے تو ہم یہ طے کر لیں، اس کے بعد پھر اس سوال پہ غور کریں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. تو بھائی اگر پاکستان کو ہم پاکستانیوں کا ایک دوسرا نام سمجھ لیں تو پھر جیسے پاکستانیوں کے کرتوت ہوں گے، جیسے ان کی پرفارمنس کارکردگی ہوگی، جیسی ان کی ترجیحات ہوں گی، جیسی ان کی اخلاقیات ہوں گی، ویسا ہی ان کا مستقبل ہوگا، جس کو آپ پاکستان کا مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ بیسکلی کسی ملک کا مستقبل دراصل
اس کے عوام کا مستقبل ہوتا ہے. اور عوام کا کہ مستقبل کا یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں اس کے 3 4 5 7 سال کی میں کہوں گا کہ ذرا مجھے اپنی رپورٹس بیٹا دکھاؤں. پھر اس کی عادات میں دیکھوں گا, پھر میں دیکھوں گا اس میں کتنا احساس ذمہ داری ہے, کہاں وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ محنت کر رہا ہے, اگر وہ فوکسڈ ہے, تو اس بچے کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا مستقبل محفوظ ہوگا, تابناک ہوگا. اگر وہ آوارہ ہوگا, اگر وہ غیر ذمہ دار ہوگا, اگر وہ کلاسز بنک کرتا ہوگا, تو بڑی آسانی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل تابناک نہیں تاریک ہوگا. سو آپ بھی ماشاءاللہ اتنے ہی اویئر پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں. سو آپ کو اتنا ہی پتہ ہے اپنی کرتوتوں کے بارے میں, میری, آپ کی, اپنی. ہمارے اجتماعی جو رویے ہیں وہ جیسے بھی ہیں ویسا ہی ہمارا مستقبل ہے. عثمان علی ہیں گرین ٹاؤن لاہور سے. انہوں نے کہا جی حکومت پاکستانی عوام کو محفوظ رہنے کی ترغیب دیتی رہی مگر سب بیکار گیا. کورونا وائرس ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا ہے, حکومت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے, چند اضلاع میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. غریب عوام کا ساتھ کون دے گا؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی غریب عوام کا ساتھ تو غریب عوام ہی دیں گے. ایک رویہ ہمارے ہاں جو بہت عام ہے, ہر چیز, ہر بات ہم حکومت کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں. بے شمار چیزوں کا تعلق, بے شمار چیزوں کے لیے حکومت ذمہ دار ہے, لیکن یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جس میں ایک میجر رول, میں 100% نہیں کہہ رہا, میجر رول خود عوام کا بھی ہے. تو باقی رہ گئی حکومت. تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ حکومت سے تو حکومت ڈھنگ سے نہیں ہو رہی. جو کرنا ہے بھائی میرے وہ عوام نے کرنا ہے, اور جو کرنا ہے وہ احتیاط ہے, احتیاط کرنی ہے. حکومت سے تو حکومت نہیں ہو رہی. جو حکومتیں عوام کو بنیادی ترین ضروریات زندگی, روٹی کپڑا مکان کو بھی گولی ماریں آپ, روزگار کو بھی دفع کریں, یہ تو عوام کو 73 سال بیت گئے پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے. یہ لاہور شہر میں واسا کی بے شمار رپورٹس ہیں کہ جی آرسینک ایک زہر ہوتا ہے, تو وہ اتنے % ہے, کبھی رپورٹ آتی ہے اتنے % ہے. تو اندرون شہر لاہور جس کے بارے میں بڑی, جس کی ترقی کے افسانے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں, اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو حکومتیں, میں حکومت ایک کی بات نہیں کر رہا, جو حکومتیں بنیادی ترین ضروریات زندگی انشور نہ کر سکیں, اور نکلتا کیا ہے اندر سے, پرائم منسٹر خود کھڑا کھانے کے ڈبے بانٹ رہا ہے. وہ 73 سالوں میں یہاں پہنچے ہو کہ 2 وقت کی روٹی بانٹ کون رہا ہے؟ پرائم منسٹر. اور اس بات کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس پہ فخر بھی کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ یہ ہے بس. اس لیے بھائی آپ خود اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائیں, اس کو سنبھالیں. جتنی احتیاط, وہ کیا دہرانا ہے ان کو, وہ تو حکومت اتنا کچھ ہی کر سکتی تھی کہ لوگوں کو تھوڑا ذہنی طور پہ تیار کرتی, کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی, وہ انہوں نے کر دی. اس سے زیادہ ان کے بس میں ہے کچھ نہیں. بڑا دلچسپ ویورز سوال ہے. یہ آروش مہتا ہیں ممبئی سے. وہ کہتے ہیں, کاش وہ نام لکھ دیتے ذرا آسانی ہو جاتی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نامور صحافی کہتے ہیں, یعنی ان کے بھارت کے, کہ بھارتی میڈیا پڑوسی ممالک میں بسنے والے لوگوں کو ہمیشہ سے ایک دشمن کے روپ میں دیکھنا سکھا رہا ہے. تو حسن صاحب, جب ہمارے اپنے ہی صحافی اس طرح مودی کی انتشار پسندی کو بے نقاب کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے, یہی ہوا کہ واقعی مودی صاحب اپنے مرتبے اور عہدے کے اہل نہیں ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مہتا صاحب, پہلی بات
آپ نے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے. میرا ایک تھوڑا سا ہینڈی کیپ ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ میں پاکستانی ہوں، میری پیدائش بھی پاکستان کی ہے. ہندوستان میں 2-3 بار گیا ہوں، اور میں اگر اس پہ زیادہ اگر بات کروں گا تو یہ تہمت لگانا بہت آسان ہے کہ پاکستانی ہے، حالانکہ میرا رب جانتا ہے میں پہلے انسان بن کے سوچتا ہوں. اور میں پڑوس کی اہمیت، ہماری جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں تو یہاں تک ہے کہ پڑوس کے بارے اتنے حقوق ہمارے حضور نے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ صحابہ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ شاید جائیداد تک میں حصہ. اور پڑوسی صرف یہی نہیں ہوتا جو میرا پڑوس دائیں بائیں آگے پیچھے ہے، پڑوسی ملک بھی. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے مجھے، چونکہ صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر بھی فرقے ہیں، تفریق ہے. یہاں بھی کوئی، یہاں تو بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود آپس میں آپ پڑھتے ہوں گے ہمارے بارے میں خبریں. تو ہم نے صدیاں اکٹھے بھی گزاری ہیں، محبتیں بھی رہی ہیں، نفرتیں بھی رہی ہیں، رسہ کشی بھی رہی ہے، تعاون بھی رہا ہے. یہ بھی ملی جلی تاریخ تھی. خواہش تو یہی کی جانی چاہیے کہ اس طرح کے رویوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق، اور خاص طور پہ جو پاکستان اور ہندوستان کا تعلق ہے اس میں تو میں عجیب میری فیلنگ ہوتی ہے. مثلا میں نے پوری دنیا تقریباً گھومی ہے، میں بامبے نہیں دیکھ سکا، حالانکہ میں گیا ہوں، لیکن دہلی، آگرہ، وہ پھر جو ہمارے جو متھرا ایک مقدس مقام ہے ہندوؤں کا، وہاں بھی میں حاضر ہوا. تو پھر بھی ایسٹ پنجاب ہے سارا، چونکہ میرے بزرگ آئے تھے جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، 3 شہروں سے میرے بزرگوں نے مائیگریٹ کیا تھا. وہ ایسٹ پنجاب میں نے چندی گڑھ تک دیکھا ہوا ہے، یہ شہر دیکھے. اور شدید خواہش ہے میری کہ میں کبھی بامبے جا سکوں. ہمارے بہت سے لوگ لاہور سے وہاں مائیگریٹ کر کے گئے، جن میں میرا خیال شام بھی تھے، اوم پرکاش صاحب تھے، محمد رفیع صاحب تھے. وہ پہلے فیملی ان کی رفیع صاحب کی امرتسر سے لاہور آئی، پھر وہ لاہور سے ادھر گئے، اور بے شمار لوگ. منٹو صاحب ہمارے بہت بڑے سانہ نگار، اس طرح میرا جی، بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے عالی شان لوگ. بامبے کی خواہش تھی، لیکن بہرحال انہی چیزوں کی بھینٹ چڑھ گئے سارا کچھ. تو اگر بھارتی میڈیا واقعی ایسا کر رہا ہے، مجھے تو کوئی اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ میں اپنا بھی ٹی وی اب میں بہت کم دیکھتا ہوں. تو یہ بد نصیبی ہے. اور مودی صاحب کی ذمہ داری، جتنا بڑا ملک اتنی بڑی ذمہ داری. مودی صاحب کو تو کوئی مینڈیلا کی کلاس میں ہونا چاہیے تھا. کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے، پورے خطے کے مستقبل کا سوال ہے. لیکن وہ جہاں میں اس پہ زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہ رہا، کہ یہ آپ نے خود ہی لکھا ہے کہ بے نقاب کر رہے ہیں اگر ہمارے اپنے صحافی، تو جو کوئی بھی ہیں، آپ نے تو نام نہیں لکھا اور مجھے علم نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اس طرح کے لوگ قوموں کا ضمیر ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. میں خود ایک عجیب طرح کی وہ ٹارچر سے ہی گزر رہا ہوں. مجھے بہت سے میرے دوست احباب جاننے والے بھی، وہ پتہ نہیں اپنا اپنا سوچ کا طریقہ ہوتا ہے. یار اتنے سال تم نے پی ٹی آئی کی جنگ لڑی، اب تم ان پہ تنقید. تو میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، میں ان کا کوئی زرخرید غلام ہوں نہ. میری محترمہ بے نظیر بھٹو سے، بلکہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا، بہت اچھا.
میرے بارے میں جو ان کے ریمارکس ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. کھول کے کی. نواز شریف صاحب کے ساتھ میری کوئی ذاتی اناد دشمنی کوئی تعلق کوئی واسطہ ہے ہی نہیں کی. تو اب یہ اگر بیہیو کریں گے, ڈیلیور کریں گے, پرفارم اچھا کریں گے تو سبحان اللہ, یہ نارمل بات ہے. ہم کیوں اس کو اپنا دین اور ایمان بنا لیتے ہیں؟ پولیٹیکل ایفیلیشنز اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیا کرتے ہو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ؟ آپ یا ہم مطلب ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے تو ان کو پتہ نہیں شیر بنا دیتے ہیں, تو پتہ نہیں کریں کیا بنا دیتے, عقاب بنا دیتے ہیں, شاہین بنا دیتے ہیں. ٹیم غلط پرفارم کر دیا ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں, ان کو کبھی بھی نہیں رہنے دیتے. تو پرفارمنس پہ ہے. آپ اچھا پرفارم کرو گے تو آپ کو داد ملے گی, نہیں کرو گے تو اسی طرح ایسے صحافی, ایسے لکھنے والے, ایسے سوچنے والے یہ قوموں کے محسن ہوتے ہیں. ان پہ فخر کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. جو کوئی بھی صاحب ہیں آپ اگر نام لکھ دیتے تو بہتر تھا. قابل احترام ہیں اور آپ کو ان پہ فخر کرنا چاہیے اور ان کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑی جرأت سے حاکم وقت کے بارے میں, وہ جیسا بھی ہو جو بھی ہو, ہمارے جیسے ملکوں میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, خطرات مول لینے پڑتے ہیں اور خود پہ بہت کچھ حرام قرار دینا پڑتا ہے, خود ڈینائی کرنا پڑتا ہے. تو آسان ترین کام تو یہی ہے, حکمرانوں کی خوشامد کرو تو اپنا سلسلہ. یہ قابل احترام ہے اور آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو اس طرح کے لوگ نصیب ہیں, چونکہ وہ دوست یہی ہیں. مہتا صاحب جو یہ بتا رہے ہیں کہ پڑوس کے ساتھ, یہ نہیں, ہمارے جیسے ملکوں کے جو اصل دشمن ہیں ان کی طرف آتے نہیں ہیں. وہ دشمنی کس کو کرنی ہے اگر تو بھائی بھوک سے لڑو, کچھ جہالت سے, غربت سے, بے روزگاری سے, بیماری سے. وہ ہے کوئی نہیں, اپنی ترنگ میں ہیں. لیکن بہرحال قابل مبارکباد ہیں جی آپ, اور آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں, ظرف رکھتے ہیں. تھینک یو.